السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بوسنیا ہرزیگوینہ میں جو ان کا شہر ہے، نیا شہر جو بنا ہے، جو پرانا خلافت عثمانیہ کے دور کا شہر تھا، تھوڑی مختصر ہسٹری اس کی بتا دی تھی۔ تو یہ جو نیا شہر بنا ہے، رشیا چوایا تھا اور پھر رشیا کا جادو ٹوٹا ہے، پھر سربیا کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت یہ جو شہر نیا بنا ہے، تو اس شہر کی یہ مسجد کنگ فہد، وہاں جمعے کی نماز ہم نے پڑھی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جو پرانا شہر ہے خلافت عثمانیہ کا، اس میں تو جو ہے تقریباً سمجھے کہ ہر 10 قدم پر ایک مسجد ہے۔ ایسے ان مسجدوں کی خوبی یہ ہے کہ ایک ہی طرز کی بنی ہے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، ہر مسجد کے ساتھ جو ہے قبرستان ہے۔ پھر خوبی اس میں یہ ہے کہ ہر مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں ہوتی ہے۔ اذان جو بڑی مسجد ہے اس میں ہوتی ہے، اور چھوٹی مسجدوں میں وہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے اذان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک ہی وقت ہوتا ہے اور ایک ہی اذان تقریباً کافی ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب ایک ڈرامہ بن جاتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ایک 10 منٹ پہلے اذان دے رہا ہے، ایک دن بعد آدھا گھنٹہ پہلے اذان دے دیتے ہیں، اور سب کے لاؤڈ سپیکر بڑے ہائی سپیڈ پر ہوتے ہیں یہ، اور آدمی خلل آ جاتا ہے کہ بھئی اب کون سے وقت کو فالو کرے، اور کہیں بریلوی کی اذان ہے کہ دیوبندی کے حدیث کی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ چیز نہیں آتی ہے کہ ایک طریقہ ہے، ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اذان بھی جو ہے وہ ایک ہی بڑے مسجد میں بڑی خوبصورت آواز میں اذان ہوتی ہے، اور باقی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور جیسے پہلے بتایا کہ صفائی کا ان کے ہاں بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال جمعے کو ہم نے جو شہر کے اندر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ عموماً جو ہے یہ بعد میں بنی ہیں، اور پھر جب یہ سربیا کی جنگ کے بعد بوسنیا ہرزیگوینہ جب آزاد ہوا، تو عربوں کا اس جہاد میں بہت بڑا حصہ تھا، بڑی تعداد میں عرب نوجوان یہاں آئے، اور پھر اس کی وجہ سے بھی عربوں کا پیسہ آیا، تو یہاں پر نئی مسجدیں بنی ہوئی ہیں کنگ فہد کے نام سے، کویت والوں کے نام سے، قطر والے کے نام سے، یا شہر کے اندر سے مسجدیں بڑی بڑی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور جن میں پھر اکثر عرب یہاں پر جو رہتے ہیں۔ ایک تو یہاں عرب رہتے ہیں جو مجاہدین کی صورت میں یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں شادی کر لی، ان کی فیملی ہیں، اور دوسرا جو بڑی چیز یہ ہے کہ عرب بڑی کثرت سے یہاں پر آ رہے ہیں، اور اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں یہ موسم بہت ہی موافق موسم ہے، خاص کر کے جو ہے خلیج والوں کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی جو عرب آتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو یہاں بہت دوسرے یورپ کے مقابلے میں بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر نئی اسلامی ریاست یہ آزاد ہوئی ہے، اور یہاں پر کوئی حجاب کی پابندی نہیں ہے۔ عرب خواتین جو ہے وہ فل حجاب کے ساتھ، فل نقاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ یہاں گھومتی ہے بازاروں میں، اور یہاں کوئی ان پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے دوسرے یورپ کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ کہ حجاب پر پابندی ہے، کہ نقاب پر پابندی ہے۔ تو یہاں اس وجہ سے جو عرب یہاں آتے ہیں، جو دیندار عرب ہیں، تو یہاں پر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ موسم بھی بہت اچھا ان کے لیے، کھانا پینے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں شام کو جب ہم یہاں گئے، یہاں کی جو واکنگ اسٹریٹ ہے، پرانا جو شہر ہے مسجد کے ساتھ بہت بڑا شہر ہے، تو اکثر اس میں سے عرب ہی تھے۔ تو عربوں کی وجہ سے جو ہے ایک بڑی ایک رونق جو ہے یہاں، ایک اسلامی رنگ نظر آتا ہے یہ۔ تو یہ اس شہر کی ایک رونق ہے، اور شہر کی ایک یہ ترقی کا راز ہے یہ۔ اور چلتے ہوئے یہ بتاؤں کہ دیکھیں بوسنیا ہرزیگوینہ جو ہے یہ سربیا کے جنگ کے بعد نیا ہے، یہ ملک تقریباً 94 یا 5 میں کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ اسلامی ریاست ہے یہ۔ یعنی پہلے کافروں نے پوری کوشش کی ہے، قتل عام یہاں پر کیا مسلمانوں کا، اور پوری کوشش کی، اور پھر
جو یورپین تھے وہ کہتے بھی تھے کہ ہم تو کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یورپ کے دل میں درمیان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے، لیکن ان کی ساری کوششیں اللہ نے ناکام کر دی ہیں، اور ساری ان کی جتنی سازشیں اللہ نے ان کو ناکام کر دی، اور یہاں پہ آخر ایک یہ بوسنیا ہرزیگووینا یہ ایک مسلمان ریاست یہ بن گئی ہے۔ یہ کہنے بعد حکومت کے اندر سیکولر بھی شامل ہے، بے دین بھی شامل ہے، اور یہ تو جو ہے وہ کل ایک عرب سے بات ہو رہی تھی، بلکہ آج بات ہو رہی تھی کہ تو میں نے کہا تم یہاں کی بات کرتے ہو تو ہمارے ملکوں کے اندر کہاں سے وہ حکمران جو مسلمان ہیں، وہاں بھی تو ایک نمبر کے بدمعاش ہیں، وہاں بھی بے دین ہیں، اور اسلامی ملک ہے کہ مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ یہ دوبارہ یہاں بھی ایک چیز یہ پر ہے، لیکن ایک مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کافی حد تک آزادی ہے۔ جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے باوجود اس کے کہ اس کی آزادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اور جنگوں کی وجہ سے اس ملک کا بدحال ہو چکا ہے، لیکن آج اس کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کے 160، اس کا ایک جو روپیہ اس کو کہہ دے، یا ان کی زبان میں جو اس کو وہ دینار وہ جو کہتے ہیں، وہ ایک پاکستان کی 160 ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان جو اتنا پرانا ملک ہے اور اتنا لمبے چوڑے دعوے ہیں، تو وہ اس کی کرنسی کتنی کمزور ہے، اور اس ملک کی کرنسی کتنی مضبوط ہے کہ یہ تقریباً یورو کے قریب ہے یہ۔ تو یہ اس ملک کی خوبی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔